اگر میں اسے کھول کے پڑھنے لگوں گا تو میرا تھپڑ میرے منہ کے اوپر لگے گا. جن کی مصنوعات میرے ملک کے اندر، جن کی پروڈکٹ میرے ملک کے اندر امپورٹ ایکسپورٹ میرے ملک سے جا رہے آ رہے ہیں، جن کے کمائی پر اللہ اکبر آج میرے عزیزو مسلمان کی قیمت ڈالر کے اوپر ڈالر کے پیمانے پہ ماپی جاتی ہے. اگر ڈالر تیز ہے تو مسلمان کی قیمت بڑھ گئی، اگر ڈالر کم ہو گیا تو مسلمان کی قیمت گر گئی ہے. یہ ہوگی نا تیرے ملک کے اندر. یہ افغانستان ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر، جسے 50 کے قریب ملک مل کر ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ نے فتح دی. میرے عزیزو سوکھی روٹیاں پانی کے اندر بھگو بھگو کر کھانے والے امریکہ کے ڈالروں کو ان کے منہ کے اوپر مار دیا. چلو اپنی کرنسی لے کے جاؤ یہاں سے. چائنا والوں نے کہہ دیا تمہاری کرنسی نہیں چلے گی اپنا. لیکن یہاں تو میرے عزیزو تعلیم بھی، نصاب بھی ان کا، حکمران بھی ان کے، عدالت کے اندر قانون بھی ان کا، دفعات بھی ان کی، پاکستان کی ریلوے لائن بھی ان کی، جہاز بھی ان کے، پانی بھی ان کا، تیل بھی ان کا. اللہ اکبر مسلمانوں، اب بھی تم نے الیکشن کے اندر ہوش کے ناخن نہ لیے، لگتا ہے سانس بھی ہماری ان کی ہو جائے گی. اور ہے IMF نہ ہوئی دوسرا خدا ہو گئی. IMF سے قرضہ لیا، مجھے کون کر رہا ہے؟ اتار تیرے میرے جیسا مسلمان رہا ہے. لاکھ نکال دیے بجلی کے بلوں نے. میاں صاحب میں نے ایک جگہ راشن تقسیم کیا، اللہ نے جو مجھے توفیق دی، میرے کان میں بندہ کہنے لگا اگر جی راشن کا تھیلا تو مجھے دے دو. میں نے کہا کہ اللہ کی قسم حلال جگہ لے کے جاؤں گا. بجلی کا بل آیا تھا، غریب آدمی نے اپنے گھر کے دروازے کو بیچ کر بجلی کا بل ادا کیا ہے. اتار دے اس نے اپنے گھر کا دروازہ. کسی کا بھید نہیں کھولنا چاہیے. جو ہماری گاڑی چلاتا ہے، بجلی کا بل آیا، کیا کرتا ہے استرخان، اس نے اپنا گھر کا بیچارہ موٹر سائیکل ہی بیچ دیا. مزے کون کر رہا ہے؟ 4 گاڑیوں کا، 5 گاڑیوں کا فیول میرے عزیزوں پیٹرول فری مل رہا ہے. 6 7 سو 1000 یونٹ فری مل رہے ہیں. ریٹائر ہونے کے بعد بھی خان صاحب میں مل رہے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد بھی لانڈری والے مل رہے ہیں، گارڈ مل رہے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ میرے عزیزو جو میں آیا، مجھے نہیں پتا کس مسلک کا، کس مذہب کا، لیکن اللہ اکبر اس نے میرے عزیزو اس نے انسان کی عوام کے لیے خوشحالی کی سوچنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. چلو میرے بھائیوں، قانون کا استعمال کر نہیں رہا، لیکن اپنے دل کا دکڑ اظہار تو کر رہا ہے. کبھی اسپتالوں میں نظر آ رہا ہے، کبھی کہیں نظر آ رہا ہے. لیکن ہمیں میرے عزیزو ہماری آنکھوں میں یہ بھبے کا کوئی نہیں. تمہارے علاقے میں کوئی DC صاحب آ جائے جو آ کر قانون کو استعمال کرے، میرے عزیزو تبادلہ پتہ نہیں کون کون مل کے کرا دے گا. تمہارے علاقے میں SP صاحب آ جائے، SHO صاحب آ جائے، اگر وہ دیانتداری سے، اللہ اکبر معذرت کے ساتھ میں آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر وہ دیانتداری کے ساتھ انصاف کے ترازو کو دو لے تو اچھی اچھی پگڑی والے اور داڑھی والوں کو بھی وہ نبھاتا ہے. تبادلہ کرا جا. جب تک امیری اور غریبی کا امتیاز ختم نہیں کریں گے. اللہ کے نبی کا حجت الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ تھا، آپ نے فرمایا تھا کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فرق موقف نہیں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جس کے اندر کلمے والا اظہار چمک رہا ہے. حضرت پیر جی آپ کو اور میرے بعد خطبہ سے پوچھ لینا، وہ آپ کو کھول کھول کے قرآن پڑھ کے سنائیں گے. کیا خدا کا قرآن نہیں کہتا وَلَن تَرْضَ عَنكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. میرے حبیبہ ان کی پیروی نہ کرنا، ان کی خوشامد نہ کرنا. اللہ اکبر، ان کی وجہ سے دین نہیں پھیلے گا، محمد تیرے بلال کی برکت سے دین پھیلے گا. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. میرے حبیب اگر آپ ان کی تابعداری بھی کرنے لگ جائیں پھر بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے. یہ بڑے چاپلوس سے حرام زادے ہیں. تم ان سے پانی کا پیالہ لو، یہ تمہارے سے خون کی پشکیزیں لیں گے. قرضہ لیا یا نہیں لیا یہ تو علیحدہ ٹاپک ہے. میرے عزیزو ڈالر سستا ہو گیا. اللہ اکبر، تمہیں پتہ ہے ڈالر سستا کر دیا تیرا میرا چوکریشی والوں ریڈی والے کا ڈالر سے کیا واسطہ. لیکن میرے عزیزو ڈالر انہوں نے سستا کیا. اللہ اکبر، یہ ڈالر کی قیمت میرے عزیزو ہمیں اپنی جانیں دے کے بھی چکانی پڑی تو سودا آسان ہے. اب نئی حکومت آئے گی، سارے مل کے اللہ سے دعا کرو اللہ کوئی تو خاتمِ قرآن
آنکھوں سے دکھا دے، اللہ کوئی تو قرآن کا وارث دکھا دے۔ میرے بزرگوں کوئی سیاسی آدمی بیٹھو ناراض نہ ہونا، ہر بندہ کوشش کرتا ہے میں امانت دیانت سے کام کروں، لیکن آگے سارے کا سارا ہوائی بگڑا پڑا ہے، کتنے جا رہے ہو؟ ایک مومن نہیں، دو نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چلو 10 ہوں گے، 100 ہوں گے، 400 350 اسمبلی کے اندر وہ 10 بچارے کیا کریں گے؟ مولوی بول بول کے مولویوں کا ساتھ دینے والے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر داڑھی اور پگڑی والا حق بولتا ہو، بغیر پگڑی داڑھی والا بھی حق بولتا ہے میرے حضرت، لیکن اس کی سنے کون؟ آگے وہ حاکم بیٹھا ہوا ہے جو کبھی آپ کو چرچوں میں نظر آئے گا، کبھی میرے عزیزو آپ کو دیوال پوتئی اندر بھی میرے کرتار پورے نظر آئے گا، کئی عیسائیوں کے چرچوں میں، کبھی ہندوں کے گردوارے میں نظر آئے گا، لیکن میرے عزیزو معذرت کے ساتھ حکمران بہت اللہ کیسے اللہ کے تھوڑے بہت کبھی کبھی خدا کے گھر کے اندر نظر آئیں گے، لیکن اگر وہ خدا کے گھر میں نظر آ گئے تو مسجد کے اندر غریب نہیں آنا چاہیے، مسجد کے اندر سادے کپڑوں والا نہیں آنا چاہیے، مسجد کے اندر اللہ اکبر میرے عزیزو عام کپڑے والا نہیں آنا چاہیے، پروٹوکول ہوگا، یہ چوک قریشی کے ارد گرد 10 میل کا ایریا خالی کرا لیا جائے گا کہ مسلمانوں کا حکمران آ رہا ہے، خبردار کوئی غریب نظر نہ آئے، کوئی مزدور نظر نہ آئے، کوئی دیہڑی پیشہ نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ عیسائیوں کے ملک کے اندر مسلمانوں نے اچانک حملہ بہت کر کے قبضہ کر لیا، عیسائیوں کے پوپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنے ایک نمائندے کیا رکا بھیج دیا کہ تمہاری فوج نے ہمارے ملک پر آ کر دھاوا بول کے قبضہ کر لیا، سنت طریقے کے مطابق نہیں آئے، پہلے ہمیں انہوں نے کلمے کی دعوت نہیں دی، پھر ہم نے اللہ اکبر ہمارے سے اپنی تحقیق کے اندر ہمیں نہیں مانگا، تیسرا یہ اچانک حملہ کر دیا، حملہ کرنے سے پہلے انہوں نے ہمیں تیاری ہونے کا اعلان نہیں کیا، اپنی حکومت سے کو کہ واپس آئے، تیاری کر کے اعلان کر کے آئے، پھر جو فتح جانے شکست جانے، فتح ہوگی ان کا مقدر، شکست ہوگی ان کا مقدر۔ اب وہ آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس، 4 جوان چوک کے اندر کھڑے تھے اور وہ کہنے لگا تمہارا مسلمانوں کا خلیفہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اس گلی میں چلا جا، وہ کونے میں ٹوٹا دروازہ ہوگا، وہ فلانا مکان وہاں چلا جا۔ وہ چلا گیا وہاں، پھر واپس آئے، انہوں نے کہا بھائی میں نے مزدور کا نہیں پوچھا، میں نے حکمران کا پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ ایک عورت برقع پوش ہے، گارا بنا بنا کے تگاریوں میں بھر رہی ہے، اور ایک مزدور ہے جو ٹوٹی ہوئی سیڑھی پہ چڑھا ہے، اس کے پاس کانٹی بھی کوئی نہیں، اس کے پاس کسی پھوڑا کوئی نہیں، بلکہ وہ ہاتھ کی بکیں بھر بھر کر اپنی چھت کی لپائی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تجھے لباس نظر آیا، تجھے ہاتھوں میں گارا نظر آیا، اس کے ماتھے پہ تجھے ایمان کا نور نظر نہیں آیا؟ کہا ہاں وہ تو علیحدہ بات ہے، اس کے ایمان، اس کے ماتھے سے چہرے سے ایمان کا نور اور تقویٰ ٹپک رہا ہے۔ انہوں نے کہا وہی تو ہمارا حاکم ہے۔ مزدور کو سیڑھی پہ چڑھتا ہوا دیکھ کر آپ عمر بن عبدالعزیز ہو؟ کہاں عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کے خادم حکم فرمائیے۔ انہوں نے کہا یہ میرے سربراہ کا خط ہے۔ وہاں کے حاکم کا خط اسے دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا تمہاری حکومت نے اچانک تمہاری فوج نے حملہ کر دیا، ہمیں کلمے کی دعوت کوئی نہیں کی، یہ نبی کا طریقہ کوئی نہیں ہے، آپ نے میرے عزیز وہ کاپی نہ منگوائی، آپ نے کاغذ نہ منگوایا، گارے والے ہاتھ سے کاغذ پکڑا اور یوں کر کے اس کے پیچھے اللہ اکبر قلم سے یوں لکھ دیا اللہ اکبر، اور یوں کر کے لپیٹ کے کہا کہ جاؤ جا کے وقت کے وہاں کے گورنر کو دے دینا۔ انہوں نے کہا لے کاغذ پہلے اتنا اچھا تھا، بیڑے گرک کر دیا، سے گاڑا برا لگا کے جا کے میرے عزیزو اپنے مالک کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس یوں کر کے پھینک دیا۔ انہوں نے کہا لے ہم تو سمجھتے ہیں مارے گا، میں تو کہہ رہا تھا کہ مجھے مارے گا، میری جان لے لے گا، اب اپنے قبضے میں قیدی بنائے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ملک میں ڈیمانڈ کرے گا کہ تمہارا سفیر ہمارے قبضے میں، یہ دے دو یہ دے دو۔ انہوں نے تو کھانا کھلایا، پانی پلایا، روکھے سوکھے برتنوں کے اندر کھلا دیا اور یہ لکھ کے دیا اور کہا جا وقت کے گورنر کو دے آنا۔ جب میرے عزیزوں کو رکا پڑا اللہ کہنے لگا جا اسے گورنر کو دے آ، باقی وہ جانے اس کا کام جانے۔ وقت کے گورنر نہیں پڑا، یہ کانسو یہاں سے صاف کیا، یہ کانسو صاف کیا، فرمایا میری فوج کے جنرلوں کمانڈو میں حکم دیتا ہوں
شام سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے ان کے ملک کو خالی کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ نہ کوئی کسی نے یہ نہیں پوچھا ہاں جی 36 بندے مارے گئے، یوں نہیں کہا جی نہ پہلے بسایا کیوں تھا، اجاڑ کیوں رہے ہو؟ میرے عزیزوں جسے جو ملا اپنی سواریوں کے ساتھ میرے عزیزوں ان کے ملک کو خالی کر کے سرحدوں کے پاس پہنچا۔ وہ نمائندہ اور بادشاہ یوں کر کے دیکھ رہے تھے، ان کا اس کے پیچھے لکھا کیا تھا؟ سر پہ جمع لکھا ہوا تھا اللہ اکبر، تم نے اس ملک کو فتح کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ نہیں کیا، تمہیں اختیار ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر حاکمیت کرنے کا، نکلو یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے عزیزوں قدم باہر نکلا تو وہ پوپ جس نے عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا تھا کہنے لگا او گورنر صاحب جاتے تو بتا کے چلا جا کہ کیا ہوا؟ کہ ہمارے حاکم نے لکھ کے بھیج دیا کہ تمہارے اس عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ نہیں ہوا، تم نے جو عمل کیا ہے نبی کے خلاف عمل کیا۔ اللہ اکبر۔ عیسائی عورتیں دوڑی دوڑی آ گئی، عیسائی جوان دوڑے دوڑے آ گئے، کہنے لگے تجھے خدا کا واسطہ جس کو تم مانتے ہو واپس آ جاؤ، ہمارے گلے میں سنگیاں ڈال لو، ہمیں جانوروں کی طرح رکھنا، ہم تمہیں اپنا حاکم تصور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہیں عزت کے ساتھ واپس بلایا، کہنے لگے اللہ اکبر بتاؤ تو صحیح تمہیں کردار کہاں سے ملا، یہ اخلاق کہاں سے ملا، یہ نسبت کہاں سے ملی، یہ تمہیں پیار کہاں سے ملا؟ کون ہے کہ جس کے اوپر تم اتنا مر مٹتے ہو؟ اللہ اکبر۔ گورنر کی زبان سے نکلا محمد الرسول اللہ۔ ایک نظام، اس نظام کو میرے عزیزوں، اس نظام کو دیکھ کے کہتے ہیں انشاءاللہ مدینے کی جو بھی تھے میرے عزیزوں، مجھے کوئی کسی اکیلا نہیں، موقع سب کو دینا چاہیے، لیکن میرے عزیزوں اللہ اکبر، لوگ تو پیاس سیدھا کاٹتے ہیں، اللہ اکبر، ہمیں تو الٹا لٹکا لٹکا کے ہماری گردنوں کو کاٹا گیا۔ میرے بابو ایمانداری سے بتاؤ کچھ ہمارے اندر بچا؟ ہم مجبور ہیں، ہمیں عادت پڑی ہے کہ 5 سال کے بعد ووٹ ڈالنا ہے، ہمیں عادت پڑی ہے کہ 5 سال کے بعد، میرا اللہ کی قسم حکومت کا کوئی ٹاپک نہیں، میں ڈاکٹر ہارون کی بات کر رہا ہوں، ہمیں تجھے اللہ اکبر تمہیں حکومت کرنے والا دکھاؤں، میں تمہیں وہ ہستی دکھاؤں جو پیدا ہی یتیم ہوا، میں وہ ہستی دکھاؤں جس نے پرورش بھی یتیمی میں پائی، وہ ہستی بتاؤں جو ماں کی انگلی پکڑ کر ابا کے پاس جا رہا تھا، وہ ہستی بتاؤں جو 6 سال کی عمر میں ماں کے سائے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، وہ ہستی بتاؤں جو 8 سال کی عمر میں دادے کا پیار بھی کھو بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونچی سی پہاڑی پہ چڑھے، اللہ ادھر گیا تھا تو ابا چلا گیا، ادھر گئی تو اماں چلی گئی، اللہ پتہ نہیں بوڑھا میں بھی ہو گیا، پہاڑی سے نیچے اتر سکوں گا کہ نہیں اتر سکوں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دادے نے میرے دونوں چہروں پر گانوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور میرا منہ اوپر کر دیا کہ اللہ میں محمد کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ میرے محمد کی حفاظت کرنا۔ فرمایا عبداللہ پریشان نہ ہو، عبد المطلب پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آج تجھے مکے کی گلیوں میں یتیم نظر آ رہا ہے، کل میں تاج نبوت پر پہنا کر اسے عرش بری پر بٹھا کے دنیا والوں کو دکھاؤں گا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، میرے محمد کے بعد قیامت کی صبح تک مصطفیٰ کوئی نہیں۔